بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ واقعہ تو یہ خیر بہت بڑا ہے اور بڑا اہم ہے، اس پہ تو سیر حاصل گفتگو کرنی چاہیے، ہو سکتی ہے، اور کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ ہم بھی بات کریں کہ سپریم کورٹ کے 5 سپریم بینچ نے سو موٹو 184(3) کے تحت نابغہ روزگار فاضل 2 ججز اعجاز الاحسن اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے جو ہے درخواست پہ یا ان کے کہنے پہ یا ان کے انیشیٹو پہ چیف جسٹس پاکستان نے لیا اور اس پہ آج انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ اور فیصلہ میرا خیال ہے کہ وہ اتنی اس کی گونج صبح سے کان بج رہے ہیں کہ آپ کو ازبر ہو چکا ہوگا کہ وہ فیصلہ 3-2 کا کیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت اہم واقعہ آج کے دن کا یہ ہے، میرے نزدیک نہیں، اس سے بھی ایک اہم واقعہ ہوا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو یہ بات یاد ہے نہیں ہے، اور کہیں اوجھل تو نہیں رہی کہ عمران خان صاحب نے نقد 6 دن پہلے جب سے سپریم کورٹ میں جس دن کیس لگا ہے 22 فروری سے شاید جیل بھرو تحریک شروع کی تھی، اور وہ کامیابی کے جو اس نے ریکارڈ قائم کیے اور جو جیل بھرو تحریک جو کچھ سامنے آئی، میں تو کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے بالکل ایک مزاحیہ تحریک بن کے رہ گئی تھی، اور اس کے اندر اتنے لطیفے ہو رہے تھے کہ جس دن جیل جانا ہوتا تو اسی دن 2-4-5 لطیفے آ جاتے تھے، اور لیڈران کے اس سے بڑے بڑے لطیفے۔ عمران خان صاحب پتہ ان کو کھڈے لائن لگانا چاہتے تھے کیا تھے، لیکن وہ تحریک جو ہے عمران خان صاحب نے آج اس کو معطل کر دیا۔ اب میں قطع نظر اس کے کہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کی جتنی تحریکیں چلی ہیں وہ اسی طریقے سے دباؤ کے لیے چلائی گئی ہیں، لیکن کسی نتیجے پہ پہنچے بغیر وہ منطقی انجام پہ نہیں پہنچی۔ انہیں 2014 کا دھرنا دیا، اور اے پی سی کا واقعہ اگر نہ ہوتا 16 دسمبر 2014 کو تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب وہیں پہ گھل جاتے۔ 4-6 مہینے کے مسلم نون نے طے کیا تھا کہ ان کو وہاں سے اٹھنے نہیں دینا اور سخت موسم میں ان کو وہاں بٹھائے رکھنا ہے۔ بہرحال اللہ کی غیبی مدد آئی اور اے پی سی کا واقعہ ہوا، ان کو دھرنا ختم کرنے کا موقع ملا۔ پھر انہوں نے لاک ڈاؤن چلایا 2016 میں پیناما کے اوپر، بری طرح پٹ گیا، ناکام ہو گئے۔ ایک میری اندر کی آواز ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ اندھیری رات جس میں پاکستان اتنی دیر سے گما ہوا تھا، مجھے روشنی نظر آ رہی۔ میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی طاقت دو کا ہمارا جو اسلام آباد میں اجتماع ہے کوئی نہیں روک سکتے۔ تو ہمارے ایک بڑے زبردست بطل حریت جج صاحب، انقلابی ججز تو جو ہم نے دیکھے پچھلے 8-10 سالوں میں شاید ہی کبھی ملنے ہوں، آصف سعید کھوسہ صاحب نے اپنے طور پہ جا کے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں سو موٹو لیتا ہوں اور میں آپ کا پیناما کیس سنتا ہوں۔ اس لیے دھرنا کی ناکامی اس دن جس دن اسلام آباد میں آخری لاؤ لشکر کے ساتھ اٹیک تھا، اور اس کے پیچھے پورے ایک جس میں آرمڈ کورز اور ٹینکس بٹالین اور سارے پیچھے ساتھ چل رہے تھے، تو وہاں پہ وہ اس کے باوجود ناکام ہو گیا، پٹ گیا۔ جس دن آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈا پور جو ہے وہ شہد کی بوتلیں بغل میں دبائے بھاگے جا رہے تھے، اور لوگ ادھر ادھر تتر بتر تھے۔ عمران خان صاحب گھر کے اندر اٹھک بیٹھے نکال رہے تھے، شیخ رشید صاحب موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے کسی کے فرار ہو رہے تھے۔ یہ انہوں نے اسلام آباد آنا تھا، اور بندہ نہ بندے کی ذات سارے ادھر ادھر ہو گیا۔ کے پی میں حکومت تھی اور سارے وزیر لاؤ لشکر کے ساتھ آئے، پولیس گارڈ کے ساتھ آئے، تو ناکام ہوئے۔ تو آصف سعید کھوسہ صاحب پہنچ گئے گھر میں عمران خان صاحب کی بنی گالا کہ آپ ڈنڈ بیٹھ کے بھی نکالیں، اور وہاں پہ سارے ڈنڈ بیٹھکوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم کتنے تیار ہو رہے ہیں جہاد کے لیے اور جنگ کے لیے۔ ہر دفعہ جب بھی نکلتے ہیں، 2014 ہو، 2016 ہو، 2022 ہو، جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر آپ کے سامنے بہت کچھ کہ کتنی دفعہ نکلے، پھر 2022 پچھلے سال 1 سال کے اندر کتنی دفعہ نکلے دباؤ کے لیے، ہر دفعہ ناکام ہوئے۔ اب اس دفعہ بھی بظاہر اب مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بھی سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ دینے کے لیے، دباؤ اس طرح کے ہو سکتا ہے کہ گو بٹوین ہوتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ ججز کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ کے کئی جو باقیات ہیں، جنرل فیض حمید کی جیسے لوگ کہتا ہے، ہر ایک کو اپنی جان بچانی ہے، کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب مرتا ہے تو بہت سارے ساتھ مرتے ہیں،
اور اگر عمران خان جیتتا ہے تو دوسری طرف بہت سارے ساتھ مرتے ہیں. یہ جنگ جو ہے جس سٹیج پہ یہ ڈو اور ڈائی ہے دونوں کے لیے کہ عمران خان صاحب جیتتا ہے تو جو فری کے مقابل ہے کوئی ریاستی ادارے ہیں چاہے سیاستدان ہیں وہ سارے مرتے ہیں. اور یہی حال ہے کہ اگر عمران خان ہارتا ہے تو ریاستی اداروں کے کئی کلپرزے جو ہے حاضر سروس غیب سروس سارے کے سارے مرتے ہیں. یہ عجیب و غریب صورتحال سے پاکستان میں دو چار ہے. اب انہوں نے وہ گو بٹوین جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا ہوگا کہ آپ جیل بھرو تحریک چلاؤ, ہمارے وہ پریشر بڑھاؤ سپریم کورٹ کے اوپر یا سپریم کورٹ کے پریشر بڑھاؤ. وہ تو خیر اللہ کا کرم ہوا کہ ہر اس طرح کے ان کے دباؤ کی ٹیکٹکس ناکام رہے. تو آج انہوں نے اس کو معطل کر دیا ہے, یعنی کہ بن کھلے مرجھا گئی. وہ کیا تحریک تھی اور کیا اس کا شوربہ تھا اور کیا کوئی جو تھے نظام تھا, ایک مزاحیہ پروگرام کے علاوہ کچھ نہیں تھا. لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بہرحال آج کے دن تک کچھ گھنٹوں کے لیے عمران خان صاحب کو سود کی ضرور دے گی ہوگا. اب میں نے اس فیصلے کے اندر جتنی باتیں میں حقیقت یہ کئی دن سے کر رہا تھا, کتنے دنوں سے میں نے یہ کہا کہ جب سپریم کورٹ کا ساکبری سار یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وزیر اعظم اکیلا کوئی چیز نہیں ہے, جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وزیر اعظم اور کیبنٹ ہے, جیسے صدر کے اپنے کوئی اختیارات نہیں ہیں اس طرح وزیر اعظم کے بھی اپنے کوئی اختیارات نہیں ہیں کئی مدوں میں. تو کیبنٹ جو ہے وہ وہاں پہ حکومتی فیصلے ہوتے ہیں. چنانچہ نواز شریف صاحب کو پابند کر دیا گیا اور بعد میں آج تک آنے والی حکومتوں میں کہ کیبنٹ کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں. یہی بات اس سے زیادہ صائب تھی سپریم کورٹ کے سلسلے میں کہ آئین ہر جگہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو دیکھے گا, یہ معاملہ ہو تو سپریم کورٹ دیکھے گا. سپریم کورٹ جب آئین کے معاملے میں دیکھے گا یا آئینی شک کو دیکھے گا تو اس میں کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ ایک چیف جسٹس صاحب جو اپنی مرضی کا ایک جج بٹھا کے یا دو ججز بٹھا کے 3 بندے اٹھا کے آئین کی انٹرپریٹیشن کرے یا آئین کو ری رائٹ کرے. جس طریقے سے چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت جب بحال کی گئی انہیں آئین ری رائٹ کیا کہ آئین نے نہیں کہا کہ وہ جنہوں نے ووٹس دیے اپنی پارٹی کے برخلاف وزیر اعظم کو یا وزیر اعلیٰ کو تو وہ ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. آئین کہتا ہے کہ ووٹ دیں گے تو اپنی سیٹ نشست سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. آئین لکھ سکتا تھا ایک فقرہ کہ نہ صرف نشست سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے ان کا ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا. تو پھر کسی کو باولے کتے نے کاٹا تھا کہ وہ کرتا. لیکن ہمارے سپریم کورٹ نے یہ کیا اور اس سے پہلے اس سے برخلاف یہی جج صاحب عمر طیب بندیال صاحب کر چکے تھے کسی اور فیصلے میں. تو انہوں نے کہا کہ میں رجوع کر لیتا ہوں, یعنی کہ ہر اس کام میں جو سیاست کے اندر کوئی کسی ایک فریق کو فائدہ دے رہے ہو کسی نقصان دے رہے ہو تو اس میں یہ رجوع بھی کر لیتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے آئین کی خلاف ورزی بھی کر لیتے ہیں. چنانچہ تب سے لے کے آج تک ملک میں ہجانی کیفیت ہے, یہ تب سے شروع ہے. اب جب یہ بیٹھے ہیں تو آئین کی آج بھی انٹرپریٹیشن کی ہے تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑی کمال مہارت سے جو مریم نواز صاحب کہتے ہیں بینچ فکسنگ, تو آج پھر بینچ فکسنگ ہی کی تھی. 9 ججز بنائے تھے اور دیکھ کے بتائے تھے کہ 5 ججز وہ جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ کرنا تھا, 4 وہ جنہوں نے کبھی اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرنا تھا. اب اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا کہ تابڑ توڑ حملے شروع ہو گئے. مظاہری نقوی صاحب کے سارے کچے چھٹے سامنے آ گئے. اعجاز الاحسن جو تھا ان کو آڑے ہاتھوں لیا گیا. سپریم کورٹ کے ججز تھے لیکن جو ان کی عزت افزائی ہوئی سوشل میڈیا میں اور جو ان کے کل پرزے اڑے وہ دیکھنے والے تھے. بہرحال اب ایک اللہ کا نظام ہے, جب ان کو وہاں بینچ میں بیٹھ گئے تو پورے پاکستان میں شروع ہوگا. ساری بار جو تھی پاکستان بار کونسل, پنجاب بار کونسل, سندھ بار کونسل, سارے انہوں نے جو سینہ تانے کھڑے ہو گئے 2 مطالبات کر دیے. ایک تو یہ کہ جی آپ آئین کے اوپر فیصلہ کریں, فل کورٹ بٹھائیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے 2 سینئر ترین جج, نمبر 2 سینیارٹی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور نمبر 3 سینیارٹی میں سردار طارق مسعود صاحب, آپ ان کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ بہرحال جب یہ معاملہ ہوا اس کو تو وہ پتہ نہیں کس طریقے سے وہ اس کو ہضم کر سکے ہمارے فاضل چیف جسٹس صاحب کہ اتنا ان کو آڑے ہاتھوں لیا, لیکن وہ نہ ٹس سے مت نہ ہوئے. پہلے بھی یہ بڑے تماشے ہو چکے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اوپر 5 ججز کی تعیناتی پہ جو لے دے ہوئی, اور قاضی فائز عیسیٰ کا جو خط تھے یا سردار طارق مسعود صاحب کے جو خط تھے وہ ہمارے سامنے ہیں. اچھا اور بھی کئی ہو چکے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انہوں نے نکلوانے کی بھی کوشش کی, اس کے اندر بھی سارے جو لوگ تھے ان میں کئی لوگ شریک تھے وہ سارے اس کے اندر. اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم کورٹ کا بینچ بنا تو اس کے اندر جو فیصلے آئے, اور اپنے جج کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ FBI اس کی تحقیق کرے اور اس کے بارے میں بتائے. خیر یہ ساری باتیں ہوتی رہی.
اب جب 9 ججز کا بینچ بنا تو اس پہلی تو یہ سلیکشن تھی کہ 2 سینئر ججز نہ لیے گئے، اور بالکل تاک کے، جیسے عمران خان صاحب نہیں ہے کہ تاک کے بیٹھے تھے کہ سپریم کورٹ ادھر کرے اور جیسے اب جان چھوٹ جائے جیل بھر تاریخ سے، اسی طریقے سے یہ بھی تاک کے انہوں نے ایک جج لگایا۔ اچھا، اتفاق سے جب پریشر بڑھ گئی اور پتہ چلا کہ یہ اب ناممکن چیز ہے کہ وہ ججز کا بٹھانا، نہ روایات ہیں، پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف کیس آ چکا تھا، اس ساری مدوں کے اندر جب بے شمار ایک شور و غوغا اٹھا تو انہوں نے آخری دن اپنے آپ کو ریکلیوس کر لیا، یعنی کہ اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیا، اور وہ علیحدہ انہوں نے کیا۔ عمر اعظم بدیال صاحب نکال دوسرے 2 دیے، ان میں ایک ٹیکنیکل یہ تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ اب ہماری یہ رائے ہے، یعنی کہ رائے یہ دی کہ ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کو اس کا سو موٹو بنتا ہے، جبکہ ایک کیس ہائی کورٹ کے اندر پڑا ہے، ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر، دونوں جگہوں پہ ایک کیس پڑے ہیں، تو اب 184(3) نہیں بنتا، یا تو کوئی ریمیڈی نہ ہوتی، ریڈریسل نہ ہوتی، اور واقعی کوئی ہیومن رائٹ سے مسئلہ ہوتا، فنڈامنٹل رائٹ سے مسئلہ ہوتا، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا، یہ سنا فنڈامنٹل رائٹ کا مسئلہ ہے اور آئینی ایک مسئلہ ہے، اور وہ ہائی کورٹ کے اندر زیر بحث ہے، اور اپیل میں سپریم کورٹ لے لے، کیونکہ 184(3) کے اوپر اپیل نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ رائے 2 ججز دے دی، تو انہوں نے کمال ایک مہارت کے ساتھ ایک نیا بینچ بنا دیا، یعنی کہ 2 ادھر سے گئے، وہ تو بنائی 2 اس لیے تھے ان کو کہ ادھر سے ان کے پاس سکہ بند قسم کے جو تھے بندے تھے، جنہوں نے ہمیشہ وہی کیا جو ایک سپریم کورٹ جس راستے پہ چلی ہوئی تھی، اور جو پچھلے 7-8 سال سے جن وارداتوں میں جس طریقے سے ملوث تھی سپریم کورٹ 6-7 سال سے، وہی کچھ کرتے رہے، اور وہ ججز جو تھے شانہ بشانہ رہے۔ خصوصاً اعجاز الاحسن تو پتہ نہیں آپ نے ساری باتیں ہمارے سارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سب کو ازبر ہو چکی ہوں گی۔ اب انہوں نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے اطہر من اللہ صاحب کو اور یحییٰ آفریدی صاحب کو، ان کو بھی بیٹھ بٹھا دیا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ آج جب 5 ججز کا فیصلہ آیا، جو کہ کل ان کی پروسیڈنگ جو ہے وہ کنکلوڈ ہوگی، تو آج جب فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے اندر انہوں نے ان 2 ججز نے کہا کہ یہ ہمارا اختلافی نوٹ ہے، لیکن آپ اس کو حصہ بنائیں گے فیصلے کے اندر، اور ساتھ فٹ نوٹ لکھا کہ اس کے اندر مت بھولیں کہ 2 ججز جو ہیں وہ بھی اس سے اختلاف کر چکے ہیں اسی بینچ کے اندر جب کیس آیا، تو یہ ہو گئے 4، اب ادھر رہ گئے 3، اب یہ انٹرپریٹیشن فوراً شروع ہو گئی۔ اب بھی میرا خیال ہے کہ سیاہی خشک نہیں ہوئی گئی فیصلے کے اوپر دستخط کی، جو چیف جسٹس اگر وہ دستخط 11:30 بجے صبح کی ہیں، کہ 12:15 بجے وزیر قانون بھی، اٹارنی جنرل جو کہ ان کے اپنے ایک چنیدہ آدمی ہے چیف جسٹس سے، وہ انہوں نے اپنی مرضی کا اٹارنی جنرل رکھا ہے، 2-3 اٹارنی جنرل کو کہہ چکے میں نہیں مانوں گا، ان کو بھی مرضی کا اٹارنی جنرل چاہیے تھا، تو جو اٹارنی جنرل ہے اس سے بھی یہ کہا کہ جی ہمارا فیصلہ تمہارے حق میں ہوا ہے، یہ حکومت کے حق میں ہوا ہے، کہ وہ 4 ججز نے ہمارے حق میں دیا ہے کہ یہ پٹیشن یہ مینٹینیبل نہیں ہے، 184(3) کے تحت یہ نہیں کہ لیا جا سکتا ایکشن، اور 3 جس میں سے چیف جسٹس صاحب کی ذات مبارکہ اور ان کے اپنے منیب اختر صاحب اور مظہر صاحب، وہ ان کے جو ہے ہمیشہ دل و جان سے اور قدم بہ قدم جو ہے شانہ بشانہ ساتھ ہیں۔ حقیقت ہے کہ کالم بھی آپ میرے پڑھ لیں پچھلے 2-3 ہفتوں کے جو ہے، بلکہ پچھلے کئی مہینوں کے کالم، اور میرے 5-6 دن سے پروگرام جیو کے، اور میں اپنے پروگرام دیکھ لیں۔ میں نے کہا جی یہ کچھ کر لیں، کل ہی میں نے کہا تھا کہ فیصلہ کوئی بھی کریں، ایک فریق نہیں مانے گا ایک فریق کے حق میں کیا تو، اور یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ بدقسمتی اس ملک کی حیف کہ بحران ختم کرنے کے لیے جب کوئی ہمارا ادارہ بیٹھتا ہے یا کوئی اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نیا بحران پیدا کر کے چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ سپریم کورٹ نے جو بحران انہوں نے پریز لائی کے وقت میں ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اور پاکستان کو ایک بہت بڑے گھبیر بحران کے اندر دھکیل کے چلے گئے تھے کہ ان کی خواہش کے مطابق انہوں نے فیصلے کرنے تھے ہماری سپریم کورٹ نے، اسی سپریم کورٹ نے آج پھر پاکستان کو ایک مزید بہت بڑے بحران کا شکار کر دیا ہے۔ میں کیا کہتا تھا کہ سیاسی فیصلے جو ہوتے ہیں ان کو آئین سے تھوڑا سا ایک ڈیلیکیٹلی فرق ہوتے ہیں، وہ ایک فہم فراست و دانشمندی کے ساتھ سمجھائے جاتے ہیں۔ آئین جو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے
ایک جس کو کہنا چاہیے کہ اس کی خلاف ورزی کی اتنی سی گنجائش بھی نہیں ہوتی، اور کئی چیزوں کے اندر وہ جو حل دیتا ہے وہ پریکٹیکلی حل جو ہے، جو آئین ریاست کو قائم کرنے کے لیے، دوام بخشنے کے لیے، استحکام کے لیے بنا جاتا ہے، اگر اس کو پریکٹس کرنے سے ریاست افراتفری یا انارکی کی طرف چلی جائے تو وہ کیا آئین کا تو یہ اسپرٹ نہیں ہے؟ آئین اینڈ اسپرٹ تو یہ ہے نا کہ ریاست کے اندر استحکام آئے، اس کو دوام آئے، ریاست کے اندر ایک نظام چلے، قطع نظر سے اس آئین کے ساتھ سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے اور جو کچھ ہوا ہے سپریم کورٹ نے جو دکھایا، یہ دنگل جو دکھایا ہوا ہے، اس دنگل کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ کوئی لوگ سر آنکھوں پہ رکھے گا؟ کیا سپریم کورٹ اگر اپنے ججز کو انصاف نہیں دے سکتی، اگر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ساتھ ناانصافی کر سکتی ہے، اگر سردار طارق مسعود صاحب جیسے سینئر ترین جج کے ساتھ ناانصافی کر سکتی ہے، تو مجھے کیا انصاف دے رہی ہے؟ اتنے آپ لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے اندر دل سوزی آ گئی ہے، اب میرے لیے اب ہمدردی پیدا ہو گئی ہے کہ جو آپ اپنے ادارے کو رونتے پھر رہے ہوں، آپ اس کی دھجیاں اڑا رہے ہوں، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہوں، مجھے یہ کوئی بعید نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیں یہ بات کہ سپریم کورٹ کے اندر کسی طرح بیٹھیں گے کہ 11 ججز جو ہے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں جیسے انڈیا میں ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو نہیں مانتے، پھر کر لیں جو کرنا، پھر بینچ بنائیں اور کہیں کہ جی سپریم کورٹ کے جو ہے 5 ججز جو رہ جائیں، 4 رہ جائیں آپ کی پسند ناپسند کے، کہ آپ کو یہ بعید نہیں ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ کی زیر قیادت جیسے کہ انڈیا میں ہوا تھا کہ ججز نے اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی، انڈیا کے اندر یہ تھوڑے ججز تھے، یہاں پہ جب 10-11 نکلے 15 کی سپریم کورٹ میں سے اور 10 یا 9 یا 11 نکلے تو ایک سما ہوگا، دیکھنے سے رکھتا ہوگا، اور یہ وہ ہے جس کو میں نے پچھلے کالم کا ایک آغاز کیا اور پروگرام کا آغاز کیا تو میں نے یہ کہتا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے میرا دل دہل جاتا ہے پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہی میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ ادارے ایک دوسرے کے سامنے خم ٹھوک کے آ گئے، یہی میں دیکھ رہا تھا۔ باقی رہنا اللہ کا، اب یہ ساری صورتحال ہے، اب یہ ہے کہ ایکسیکیوشن میں جائے گا، اب پھر لکھ لیں، الیکشن نہیں ہو سکتے ابھی، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کو پکی پکا الیکشن، ویسے میں کہہ دوں الیکشن ہو، یقیناً میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں سچ کے دل سے چاہتا ہوں الیکشن ہو، عمران خان اس میں بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو، اور پھر جو جس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے پہلے وہ کرے، پھر وہ اپنے ریئیکشن میں عمران خان صاحب کے کریں، ایک دوسرے کی تکہ بوٹی ایک کر دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی دفعہ لکھا ہے کہ ہمارا یار دوزخ، کہ اس دفعہ میں اپنے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں، آپ میرے پرانے ویلاگ نکالیں کہ پہلی دفعہ میں نے 2-3 سال سے یہ محسوس کیا ہے، پچھلے 2-3 سال سے، کہ اس دفعہ جس دوزخ اور آگ میں انہوں نے پاکستانی قوم کو 22-23-24 کروڑ لوگوں کو رکھا ہے بغیر ان کے قصور کے انوالومنٹ کے، اسی دوزخ اور آگ میں یہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہم نے تو جانے گا پاکستان، اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہو جائے اور تباہ ہو جائے یا برباد ہو جائے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، تو یہ اس پہلی دفعہ ہمارے ساتھ ہوں گے اگر ہم اکیلے بھگتے تھے۔ اور یہی بات ہے کہ جی اب جو صورت ہے، یہ گتھی بڑی مشکل سے الجھائی گئی ہے، اس کے سلجھنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اب تو کل پارٹی کا پہلا دن ہوگا، اس پارٹی نے کہاں لے کے جانا ہے آپ دیکھتے جائیں۔ آج ہی انہوں نے بتا دیا ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوا ہے، جو حکومتی پارٹی حکومتی وکیل ہیں اور تحریک انصاف کے ہمارے حق میں ہوا ہے، نافذ کر کے دکھا دیں تو منا۔ اور یہی بات جو تھی، مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، میں وہ بدقسمت آدمی ہوں کہ اسی بات کی منوع نشاندہی کی تھی، مجال ہے اس کے اندر کوما یا ڈاٹ یا فل اسٹاپ کو فرق ہو۔ باقی آؤ مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک سے میں پاکستان کو، مملکت کو ان افریتوں سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر عوام نے بھی جان نچھاور کی ہے اور ملک نے بھی اپنے وسائل نچھاور کر کے رکھے ہیں۔ آج ملک انہی کے ہاتھوں ہلکان ہو رہا ہے۔ بدنسل سیاستدان، ہمارے سپریم کورٹ کے وہ ججز جن کے مراد دیکھیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہی 15-15 20-20 لاکھ کی مراد لے رہے ہیں، اور ہمارے جرنیل، ان کا کیا کہنے ہیں؟ ان کے تو آپ کمرشل پلازا ہی دیکھ لیں، سارے جرنیلوں کے ایک جرنیل اس وقت 5-7 ارب روپے کا مالک ہے۔ جو بھی جس کو 3 اسٹار لگتا ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی 5-7-10 ارب روپے کا مالک ہو جاتا ہے۔ باقی ہے میری قوم، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ اس ملک کا بھی حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔